اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ کا خود کا تعارف کیا ہے. اور یہی لفظ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مدینہ طیبہ میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر ہم سب جانتے ہیں خیبر کی جب جنگ ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاد ہوا خیبر میں، کس سے ہوا؟ یہودیوں سے ہوا. یہودی جو مدینے کے تھے وہ کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملتے تھے تو کیا انگلش میں بات کرتے تھے؟ عربی. ان کی مادری زبان بھی عربی تھی. جو مدینے کے یہود تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود تھے، اوس اور خزرج کا جو قبیلہ تھا ان کا، اس قبیلے کے جو یہودی تھے، یہ لوگ کس زبان میں بات کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو عربی زبان میں بات کرتے تھے. اگر وہ عربی زبان میں بات کرتے تھے تو لازماً عربی میں تو گاڈ کا لفظ ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ اس زمانے میں کیا پکارتے تھے؟ اللہ پکارتے تھے. عیسائی بھی تھے اور عیسائی بھی بات کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جو عیسائی کرسچنز تھے مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ کرسچنز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی بات کرتے تھے؟ عربی زبان میں بات کرتے تھے. اچھا، اس پر تو کوئی اختلاف رائے مسلم اور غیر مسلم کا بھی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے عربی کے کوئی دوسری بات نہیں کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدر ٹنگ ہے وہ صرف عربک تھی، اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بات بھی نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ایک تانا دیا. کن کافروں کو؟ مشرکوں کو اور کافروں کو مکے کے ایک تانا دیا. کہاں پر؟ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، ہم جانتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ یہ لوگ جو آپ کو ایک بات کہتے ہیں، ایک تانا آپ کو دیتے ہیں میرے نبی، یہ کفار مکہ آپ کے اوپر ایک الزام لگا کر کہتے ہیں یہ جو کتاب ہے دراصل آپ نے ایک شخص سے سیکھی ہے، ایک بشر سے سیکھی ہے، ایک انسان سے سیکھی ہے. جبکہ جس کی طرف آپ کو یہ لوگ اشارہ دے رہے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس کی طرف آپ کو یہ لوگ اشارہ دے کر بول رہے ہیں کہ آپ نے اس سے سیکھی ہے، جس کا ذکر یہ لوگ کر رہے ہیں آپ سیکھے جس سے بول کر، وہ تو اجمی ہے. قرآن بول رہا اجمی، جبکہ یہ تو خالص لسان العربی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں میرے نبی، آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں لوگ وہ تو اجمی ہے، اس کی زبان تو عربی نہیں ہے. آپ کی زبان تو عربی ہے، آپ عربی میں دے رہے ہیں. یہ تو عربی کے فصاحت میں بات کرنے والے لوگ ہیں. اچانک یہ لوگ اتنی بات نہیں سمجھ رہے کہ اس کو کوئی غیر عرب نہیں بول سکتا. تو اسی طریقے سے مدینے میں جو یہودی اور عیسائی تھے، وہ لوگ گاڈ کے لیے کوئی چوائس نہیں تھی بلکہ اللہ ہی پکارتے تھے. اور آج بھی مصر کے اندر اگر سروے کیا جائے تو لگ بھگ 1,40,00,000 ایسے یہودی اور عیسائی ہے جس کی مادری زبان عربک لینگویج ہے، جس کی مدر ٹنگ عربک ہے. یہ سروے کب کا ہے؟ 1980s 1980 کے دہے کا سروے ہے، جس میں لگ بھگ 1,40,00,000 کے قریب یہودی اور عیسائی مصر اور دوسرے عرب علاقوں میں رہتے ہیں. کویت ہے، لبنان ہے، بیروت ہے، فلسطین ہے. یہ علاقوں میں جو عیسائی اور یہودی پیدائشی اسی علاقے کے ہیں لوگ، ان کی مدر ٹنگ، ان کی مادری زبان بھی عربی ہے. تو جب وہ لوگ بائبل پڑھتے ہیں تو وہ لوگ ڈیفینیٹلی عربک ٹرانسلیشن آف دا بائبل پڑھتے ہیں. یہ جو بائبل ہے یہ انگلش ٹرانسلیشن ہے بائبل کا. وہ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ عربک ٹرانسلیشن آف دا بائبل پڑھتے ہیں. جب آپ عربک ٹرانسلیشن پڑھیں گے بائبل کا، آپ کو اگر انگلش اور عربک دونوں بھی آتی، بائبل میں جہاں بھی انگلش ٹرانسلیشن میں گاڈ کا ورڈ آیا، عربک ٹرانسلیشن میں اللہ لکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ عربک میں کوئی دوسرا نام ہے ہی نہیں معبود کے لیے. جس کو یہ مانتے ہیں کہ ہاں اس نے سب کو پیدا کیا، نام اللہ لکھا ہوا ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں دعوت دے رہے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ کنفیوژن میں آ گئے تھے اس وقت یہودی اور عیسائی. بولے کہ ہم تو پہلے سے اللہ کو مان رہے ہیں، اب یہ کون سے اللہ کی بات کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس کو اور تھوڑا سا ایسا لے کے سمجھیے. اللہ تو یہودی بھی عربک میں بول رہا، اللہ کرسچن بھی عربک میں بول رہا، لیکن یہودی جو عقیدے سے اللہ کو مان رہا، کرسچن وہ عقیدے سے وہ اللہ کو نہیں مان رہا. دونوں نام مگر کیا لے رہے ہیں؟ نام تو دونوں بھی اللہ لے رہے ہیں، لیکن ان کا ایمان اللہ پہ الگ ہو گیا، ان کا ایمان اللہ پہ الگ ہو گیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بول رہے ہیں اللہ کو مانو. اب یہ دونوں کو کنفیوژن ہوا، یہ کون سا اللہ ہے؟ اب تو جب 3 عیسائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ملاقات کے لیے آئے،
تو بولے کہ ہم آپ سے اسلام کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھو. جمعے کی نماز کے بعد وہ لوگ ملاقات کیے, یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اپنی مسجد میں, کہا کہ رک جاؤ میرے پاس, کل پھر ہم فجر کے بعد بات کریں گے. ہفتے کا دن آیا, پورا ہفتہ نکل کے ہفتے کی عشاء کا وقت آ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ, کل اتوار ہے, میں جانتا ہوں کہ جس طرح ہمارے پاس مقدس دن جمعہ ہے, تم عیسائیوں کے پاس, نصرانیوں کے پاس, کرسچنز کے پاس سنڈے تمہارا ہولی ڈے ہے. یہ ہولی ڈے سے ہی ہالیڈے بنائے سنڈے, معلوم ہے, مذاق نہیں کر رہا ہوں, ہولی سے ہی ہالیڈے بنائے ہیں. ہولی کا مطلب مقدس, یہ وہ دن ہے جو مقدس دن ہے, تو اس دن تعطیل لے کر تم کو چاہیے کہ دنیا سے رخصت لے اور اس کو مقدس القدس کی عبادت میں لگائیں. تو یہ اسی سے بنا ہے. خیر یہ تو ایک جنرل نالج انفارمیشن تھی آپ لوگوں کے لیے. بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سنڈے ہے, کل اتوار ہے, تو تم لوگ اپنی جو مخصوص طریقے کی عبادت ہے میرے مسجد نبوی کے اس کونے میں کر لینا. چلیے یہ تو ایگزامپل سیکولر ہے, ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم دے دیے ماشاءاللہ. اس کونے میں تم لوگ عبادت کرنا اور اس کے بعد پھر ہم بیٹھ جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے جب سنڈے کے دن ملاقات کی اپنی عبادت وغیرہ ختم کرنے کے بعد, اب ان کا ایک سوال تھا. یہ سوال کیوں کرے وہ لوگ, یہی کنفیوژن تھا ان لوگوں کو. کنفیوژن یہ تھا کہ اللہ تو ہم پہلے سے بول رہے ہیں, یہودی بھی بول رہے ہیں ہمارے ساتھ, اب آپ آ کے پھر ایک اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں, تو یہ اللہ کون ہے, ابھی کوئی نیا اللہ آ گیا کیا, نعوذ باللہ. تو سوال یہ تھا, اے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے آپ کے زبان مبارک سے اللہ کا تعارف سن رہے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے پاس صرف اسلام ہے. آل عمران آیت نمبر 19. اب یہ اللہ کون ہے, ہم بھی اللہ کو مان رہے ہیں, یہ آخر آپ جو اللہ 3 دن سے ذکر کر رہے ہیں یہ اللہ آخر ہے کون. ہمارے ایمان جو اللہ پہ ہے عیسائیوں کا یا یہودیوں کا جو اللہ پہ ایمان ہے, جو ابراہیم علیہ السلام اور پہلے کے پیغمبروں کو ہم بھی مانتے ہیں, وہ جو اللہ کو مانتے تھے وہ اللہ کو تو ہم مان رہے ہیں, تو اب آپ کوئی نیا اللہ لے کے آئے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ سوال آیا کہ وہ اللہ آخر ہے کون, تو اللہ نے خود اس کا جواب دیا سورہ اخلاص نازل کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, ان سے کہو وہ اللہ اکیلا ہے, احد ہے. اب انشاءاللہ جب ہمارے سیشنز آگے بڑھیں گے اور جب احد کی سیریز میں ڈیٹ آئے گی تو اس پر احد کی تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ. قل هو اللہ احد, کہو وہ اللہ اکیلا ہے, وہ 3 میں کا ایک نہیں ہے. ولا تقولوا ثلاثہ, سورہ نساء آیت نمبر 171. ان اہل کتاب سے کہہ دو ولا تقولوا ثلاثہ, the holy father, the holy ghost and the holy son, these are in one, ایسا مت کہو. ولا تقولوا ثلاثہ, 3 میں کا اللہ ایک ہے مت بولو. یاد ہے کیا مان رہے تھے وہ لوگ, اللہ, جبرائیل, عیسیٰ ابن مریم, یہ 3 نام عرش پر لکھے ہوئے, یہ تینوں ایک ہی ہیں بولے. تو اللہ تعالیٰ بولے ولا تقولوا ثلاثہ, قل هو اللہ احد, ان سے کہو وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, باقی کائنات کو صرف اللہ کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد, اس ذات کی شان یہ ہے کہ نہ اس کو کوئی ماں باپ نے پیدا کیا, اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے, نہ وہ اپنی اولاد بنا کر کسی کو پیدا کرتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے, اس کی طرح. تو گاڈ اور ایشور اللہ نے واضح کر دیا کہ میری طرح کوئی بھی نہیں ہے.